السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خوش ہوں گے اور صحت مند ہوں گے۔ تو میں آج آپ کے ساتھ حاضر ہوں ایک نئے بہت اہم مسئلے کو لے کر، جس میں عموماً لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے، کیا اسلام میں کوئی مہینہ یا کوئی دن یا کچھ ہفتے ایسے ہیں جو شریعت کی نظر میں کچھ منحوس ہیں، ان میں اچھے کام کرنا صحیح نہیں ہے؟ تو سب سے پہلے ماہ رمضان المبارک، اس میں عموماً شادیاں نہیں ہوتی ہیں۔ تو سوال ہو سکتا ہے کہ کیا اس مہینے میں شادی کرنا غلط ہے؟ جواب یہ ہے نہیں، یہ تو سب سے مبارک مہینہ ہے، افضل الشہور ہے، سب سے افضل مہینہ ہے۔ لیکن چونکہ عموماً آدمی روزہ رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، سارا وقت ان عبادات میں گزر جاتا ہے، تو شادی کے فنکشن کو عموماً اس سے مقدم یا مؤخر کر لیا جاتا ہے، یا تو شادی رمضان سے پہلے کر لی جاتی ہے اور رمضان کے بعد، اور اس کے بارے میں عموماً کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ اس کے بعد آتا ہے محرم الحرام کا مہینہ۔ محرم الحرام کے پہلے عشرے میں کوئی شادی دیکھنے میں نظر نہیں آتی ہے۔ تو کیا یہ مہینہ منحوس ہے، یا اس کے پہلے 10 دن میں کوئی نحوست ہے، یا کیا اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے؟ اسلام کی، شریعت کی سلسلے میں کوئی گائیڈ لائن، کوئی رہنمائی نہیں۔ شریعت میں نحوست کسی دن سے متعلق یا کسی بھی چیز سے متعلق نہیں ہے۔ شریعت میں اگر کسی چیز کی نحوست ہے تو وہ غلط افعال کی، برے اعمال کی نحوست ہے۔ اس کے علاوہ شریعت میں نحوست کا کوئی ذکر کہیں پر نہیں ہے۔ تو محرم الحرام، اس میں بھی شادی کرنا کوئی غلط نہیں۔ اب تیسرا مہینہ صفر کا مہینہ، ویسے دوسرا مہینہ ہے لیکن میں رمضان سے شروع کر رہا تھا، اس وجہ سے یہ تیسرا مہینہ۔ کیا صفر کے مہینے میں شادی کرنا صحیح نہیں ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ اس مہینے میں بھی اور دیگر مہینوں کی طرح شادی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی نحوست یا کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اسلام میں نحوست کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اسلام میں نیک فال لینے کا، کسی اچھی چیز کو اچھی چیز کے لیے بہتر سمجھنا یا پیش گوئی سمجھنا، یہ تو ہے اسلام میں، لیکن کسی چیز کی وجہ سے کسی چیز کو منحوس سمجھ لینا، ایسا شریعت میں بالکل نہیں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ اب آتے ہیں آخری پوائنٹ پہ جو میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا آج کی اس ویڈیو میں، وہ ہے صفر کے مہینے کا آخری بدھ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا وصال ربیع الاول کے مہینے میں ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام بیمار تھے، آپ کے مرض الوفات میں۔ عام بات یہ مشہور ہے کہ آخری بدھ میں، صفر کے آخری بدھ کے دن آپ علیہ السلام نے غسل شفا کیا تھا، یعنی آپ علیہ السلام نے جو آپ علیہ السلام کو مرض لاحق تھا، اس سے کچھ افاقہ ہوا تھا، تو آپ علیہ السلام نے غسل فرمایا تھا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو اس دن مرض کی شدت اور زیادہ ہو گئی تھی، اسی وجہ سے دشمنان اسلام نے اس دن آپس میں مٹھائیاں بانٹی تھی، خوشی کی تھی، خوشی منائی تھی، اور اہل اسلام سے، اہل ایمان سے اس بات کو چھپانے کے لیے یہ افواہ پھیلائی کہ آپ علیہ السلام نے غسل شفا فرمایا ہے، جبکہ جتنی بھی تواریخ کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے، بدھ کے دن آپ علیہ السلام کے مرض میں شدت آ گئی تھی۔ تو ایسی کوئی بھی بات کہ رمضان المبارک میں شادی نہ کرنا
ماہ محرم الحرام میں شادی کو غلط سمجھنا، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، اور اسی طرح سفر کے آخری بدھ میں آپس میں کچھ میٹھا بنانا اور کھانا، یہ شریعت کی روح سے بالکل غلط ہے۔ اور ہاں، اس دن ایک نماز بھی جو مخصوص صورتوں کے ساتھ مروج ہے وہ بھی غلط ہے۔ وہ غلط اس وجہ سے ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی طرف اس کو منسوب کر رہے ہیں، ورنہ کوئی بھی نماز غلط نہیں ہوتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں وہ عبادت ہے، اس میں تلاوت ہوتی ہے، اللہ رب العزت کو رکوع کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے پیشانی خم کی جاتی ہے، تو وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن غلط اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ ورنہ کوئی بھی نفل عبادت کسی بھی دن اور کسی بھی وقت میں ادا کی جا سکتی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی۔ تب تک کے لیے میں رخصت چاہتا ہوں۔